بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير سورة الضحى. سورة الضحى کی 11 آیات ہیں اور یہ سورت مکی سورت ہے. چھوٹی سی سورت ہے لیکن چھوٹی سی اور عظیم سورت میں عظیم پیغام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اس عظیم سورت کا ترجمہ: والضحى، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجى، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعك ربك وما قلى، آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا. وللآخرة خير لك من الأولى، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی یعنی دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب عطا کرے گا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفلس پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کریں. اس صورت کے ایک وجہ ہے، سبب نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کئی قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کے اسباب نزول معروف ہیں اور کئی آیات کی اور صورتوں کے اسباب نزول معروف نہیں ہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 2 یا 3 دن بخار ہو، طبیعت خراب ہو گئی اور وحی رک گئی. تو ایک مشرک عورت نے آ کر یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے، نعوذ باللہ، کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے جس میں ان مشرکین کا منہ توڑ جواب ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے لیے تسلی ہے. آئے دیکھتے ہیں اس عظیم صورت میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس مشرک عورت کو جواب دیا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے یہ منہ توڑ جواب ہے جو مومن کا دشمن ہے اور دین اسلام کا دشمن ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے جو دیگر ادیان ہیں، جو باطل ادیان ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر
یہ اہل حق ہوتے تو ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہوتی. اگر یہ صحیح مذہب پہ ہوتے تو پھر ہمیشہ یہ خیر ہی پاتے، ان کو کوئی تکلیف دشواری نہ ہوتی. اگر واقعی حق پہ ہوتے ان کا رب ان کے ساتھ ہوتا. تو جب یہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو یہ عجیب سے معیار ہوتے ہیں. اور اس میں ہمیں یہ بھی ایک یعنی سبق ملتا ہے. اس سے پہلے کہ میں سورت کا مختصر تفسیر شروع کروں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے، اور مشرکین کی سخت مخالفت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں نے بھی نہیں چھوڑا. یعنی مرد مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. یعنی یہاں تک پہنچا کہ ایک صحیح بخاری کی روایت میں کہ مارا پیٹا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو. اب عورتوں کا کیا کام ہے مردوں کے بیچ میں؟ لیکن اتنی سخت بغض و نفرت ہے توحید سے اور دعوت الی اللہ سبحانہ و تعالی سے. ورنہ قصور کیا ہے؟ وہ قصور سمجھتے تھے نا. کیا قصور ہے کہ سب باطل معبودات کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ قصور ہے یہ؟ سبحان اللہ. اور باقی جو خوبصورت اور پیاری تعلیمات تھیں کہ مردار جانور نہیں کھانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور زناکاری، بدکاری، شراب خوری، حرام خوری سے بچنا ہے، یہ تعلیمات ہیں. اب ذرا ماحول دیکھیں کیا ماحول تھا. اب عورت گھر سے نکلتی ہے صرف یہ بات کہنے کے لیے، اور یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اذیت پہنچانی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اور مومنوں کو جو اس وقت قلت میں، قلیل تعداد میں اور کمزور و ضعیف تھے ان لوگوں کو. اور اب سب جانتے کہ طائف کے سفر میں کیا ہوا کہ چھوٹے بچوں میں پتھر مارے ہیں. سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ حیثیت دیکھ، سید الخلق ہیں. یعنی اس دور کے اور ہر دور کے تا قیامت اشرف الخلق سید علیہ السلام ہیں، اور چھوٹے بچے پتھر مارتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا، لہو لہان کر دیا ان ظالموں اور کافروں نے. لیکن صبر کرتے رہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہے. اذیت چاہے زبانی کلامی ہو، چاہے اذیت جسمانی ہو، چاہے نفسیاتی اذیت ہو، ہر طرح کی اذیت کا سامنا بھی کیا ہے اور صبر بھی کیا اپنے رب کے لیے. تو آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تسلی دی ہے اور کس طریقے سے ان مشرکین کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اس صورت کی ابتدا بھی کئی صورتوں کی طرح قسم سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے. اللہ کی مرضی ہے اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم بھی کھا لے. والعصر، زمانے کی قسم، والفجر، صبح کی قسم، والشمس، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہ، اور چاند کی قسم. اور اس صورت میں والضحیٰ، چاشت کا وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. مخلوق کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے، چاہے نبی، ولی اور فرشتہ کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین فرشتہ کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی بزرگ اور سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. دنیا میں کوئی بھی صاحب حیثیت جو ہے اس کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، چاش کے وقت کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے. سب سے بہترین وقت روشنی کے اعتبار سے اور سب سے بدترین وقت ظلمت کے اعتبار سے. تو روشنی ہو، ظلمت ہو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، کشادگی کے حالات ہو، تنگی کے حالات ہو، جیسا بھی وقت ہو، قسم ہے اس وقت کی. جواب القسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا. یہ جواب ہے. یہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے.
دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، روشنی ہو یا ظلمت ہو، کشادگی کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، ہر آن میں، ہر وقت، ہر جگہ پہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہ خوشخبری ہر مومن کے لیے ہے جو اتباع باحسان کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بھی تو پریشان تھے نا، وہ بھی تو صبر کر رہے تھے مشرکین کی اذیتوں پر، لیکن سبحان اللہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے باحسان، انہیں بلند ترین مرتبہ پایا ہے اس دنیا میں انبیاء کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام۔ کون ہے؟ الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دنیا کے سب سے بہترین لوگ جو تھے دنیا کے تا قیامت، دل کے اعتبار سے، جن کے دل سب سے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ سب کے دل جانتا ہے، ہمارے حالات جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے۔ صبر کرتے رہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اس دنیا کو قربان کرتے رہے، اپنے رب کے لیے کرتے رہے۔ تو جس کی حالت ایسی ہو اس کا رب اسے کبھی چھوڑے گا نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے کرنے والا ہو۔ اچھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت آپ کے لیے پہلی حالت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اذیتیں ہیں مشرکین کی، دشمنوں کی، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بگڑتے بھی ہیں، سنبھلتے بھی ہیں، تنگی کے حالات بھی ہوتے ہیں، کشادگی کے حالات بھی ہوتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں دنیا کا حصہ ہے، رہتی ہے۔ اکثر وقت مومنوں کا تکلیفوں میں گزرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، سب سے پہلے رسول العزم میں سے نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں آپ، 950 سال دعوت الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی، 950 سال، ہم 9 سال کی بات نہیں کر رہے، ہم 90 سال کی بات نہیں کر رہے، ہم 100 سال کی بات نہیں کر رہے، 900 سال، وہ 950 سال، اور کتنے لوگوں نے دعوت قبول کی ہے۔ یعنی پریشانی دیکھیں آپ، بعض روایت میں کہ 80 سے زیادہ نہیں تھے، پوری قوم میں سے 80 لوگ، 950 سال کی جو کہتے ہیں جمع پونجی جو ہے، جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، 950 سال کی جو محنت ہے، صرف 80 لوگ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب اس کے بعد یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب جا کے بد دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے اور عظیم نبی نے، نوح علیہ السلام نے، رب انی مغلوب فانتصر، اب میں مغلوب ہو چکا ہوں۔ 950 سال تب نہیں، ابھی ہے وقت، ابھی بھی دیکھیں داعی، ہمیں سورۃ نوح علیہ السلام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو داعیان حق ہیں ان کا ایک مشن ہوتا ہے، زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، ہر حالات سے ٹکرا کر، مشکل سے مشکل حالت سے ٹکرا کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، رکنا نہیں جاتا، کہیں پہ بریک لگانی نہیں، دنیا جیسی بھی ہو، اوپر ہو نیچے ہو، کبھی دنیا دائیں طرف مارتی اس بندے کو، کبھی بائیں طرف مارتے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، نتیجہ رزلٹ اس کے دیکھتے نہیں اس کی طرف، بھئی کتنی لوگ بات سن رہے ہیں، حق کو قبول کتنے نہیں کر رہے، کیا فرق پڑتا ہے انہیں؟ اگر سب سے پہلے رسول کی دعوت کا نتیجہ 80 لوگ ہیں صرف، کوئی لاکھوں لوگوں کا مجمع نہیں ہے، کوئی ہزار لوگوں کا مجمع نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہے کم نہیں، نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ کام جو سونپا گیا ہے وہ الدعوہ الی اللہ علی بصیرہ، یہ ہمارے ذمہ کام ہے۔ نتیجہ ہمارے ذمہ ہے کیا؟ دل کی حالت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو حق بات پہنچانی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے صحیح طریقے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، باقی دلوں کو بدلنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، دلوں کو ہدایت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں تھے علیہ الصلوۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب سے پیارے چاچا کو ہدایت نہ دے سکے، ہم کون لوگوں کو ہدایت دینے والے؟ تو جو حق پر دعوت دیتا ہے
وہ دنیا کی فکر نہیں کرتا کہ دنیا ملی ہے نہیں ملی ہے، دنیا تنگ ہے کشادہ ہے، اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں، دعوت قبولیت ہے نہیں قبولیت ہے، کتنی لوگ ہیں کتنی تعداد ہے، کثرت ہے کم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 950 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، بس یہی پوری محنت کی کمائی یہی لوگ ہیں، تو الحمدللہ۔ پھر دعا کی رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہاں سے بد دعا کرنی تھی، ادھر سے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ دیکھا کبھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے دشمنوں کو، ظالموں کو، پھر ایسے پکڑتا ہے، وہاں پہ پھر عقل کام نہیں کرتی، وہاں پہ یہ احتیاطی تدابیر کام نہیں کرتی۔ پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چلے جائیں گے تو پھر یہ پانی کیا کرے گا؟ پہاڑ تک پانی پہنچ سکتا ہے؟ پہاڑوں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تدابیر کام نہیں کرتے، پھر کچھ کام نہیں آتا۔ اوپر سے آسمان کے دروازے کھلے اور نیچے سے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، اور آسمان کا پانی زمین کے پانی سے مل کے اس زمین کو غرق کر دیا، پہاڑ غرق ہو گئے۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ جرم اتنا بڑا تھا، شرک سب سے بڑا جرم ہے، سزا بھی ایسے ملی دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کے حالات تو بدلتے بگڑتے سنبھلتے سدھرتے رہتے ہیں، یہ کوئی یعنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اصل بات ہے آخرت کی، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ آخرت بہتر ہے، دنیا تو فانی ہے، وقتی طور پہ تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگلی خوشخبری سنیں ذرا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور آخرت ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آخر میں سب سے بلند ترین مقام جو ہے مقام المحمود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک شخص کے لیے، بس وہاں پہ دوسرا نہیں آ سکتا، صرف ایک اللہ کے ایک خاص بندے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ دعا مضمون ہے کہ اذان کے بعد ہم اس مقام محمود کی اپنے رب سے اپنے پیارے نبی کے لیے دعا کریں، وَبَعَثُ اللَّهُمَّ مقام محمود الذي وعدته، اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اگلی خوشخبری سن، وَلَا سَوْفَ، اور لام تأکید کے لیے، تأکید کے ساتھ، ان قریب، یعطیک ربک، تیرا رب تجھے دے گا، فترضی، پس تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ یعطیک ربک فترضی، ابھی تو کیا ہے؟ ابھی تو پریشانیاں ہیں، ابھی تو ہر طرف سے حالات تنگ ہیں۔ وَلَا سَوْفَ، سوف ان قریب، یعنی کچھ وقت درکار ہے۔ وَلَا سَوْفَ یعطیک، آپ کا رب آپ کو دے گا، فترضی، کتنا دے گا؟ پس آپ راضی ہو جائیں گے، دنیا میں بھی راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ فانی دنیا میں بھی، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس لیے جو یہ کہتے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، رب نے نہیں چھوڑا ہے کبھی۔ پھر مزید تسلی کے لیے زندگی کے حالات جو گزرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا؟ سبحان اللہ۔ حقائق، یعنی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے سب سے پیارے بچے تھے، بچپن میں ابھی چھوٹی سی عمر تھی، سب پیار کرنے والے تھے، یہاں تک کہ کعبے کے دیوار کے ساتھ، کعبے کے قریب ایک خاص کرسی نما یعنی جگہ خاص بنائی گئی تھی عبد المطلب کے لیے، دادا کے لیے۔ کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے، کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے، بچپن میں چھوٹے بچے تھے،
آ کے اس جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. اگر کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا تو دادا منع کر دیتا, کیونکہ یتیم بچہ ہے, زیادہ پیارا ہے, پریشان نہ ہو جائے, چھوٹا سا بچہ ہے, اسے کچھ نہ کہو. تو جو دانشور لوگ تھے نا, اور عرب میں پتہ ہے کافی دانشور لوگ ہوا کرتے تھے, کہتے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, اس عمر میں دادا کی جگہ پہ بیٹھتا ہے, اس کے کوئی ہے بچے کی, اس کو کوئی شان بلند ہے کہ عام بچہ نہیں ہے یہ. تو پہلے سے دیکھنے کرتے تھے. اور یہی رشتہ دار یعنی ابو لہب کا بہت پیارا تھا. عجب بات دیکھیں آپ, ابو لہب نے جیسے کہ روایت میں ہے کہ لوڈی کو آزاد کر دیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی سے بھتیجا پیدا ہوا ہے. بچپن میں پیارا ہے, پھر بڑا ہوا, بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم, تب بھی یہ پیار باقی رہا. 40 سال تک یہ پیار باقی رہا, اس میں کمی نہیں ہوئی. یہ پیار نفرت میں کب بدلا ہے, یہ دوستی محبت دشمنی کب بدلی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے. اچھا کیا ہے اسے اپنانا ہے, اچھا راستہ کو اپنانا ہے, اور برے راستے سے بچنا ہے, اسے چھوڑنا ہے, برائی سے ہٹ جانا ہے. اب جس کو آپ اچھا برا کہیں یا جس کو آپ اچھائی کے راستے کی طرف بلائیں, برائی سے روکنے کی کوشش کریں, تو لوگ مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں. اگر کیا یہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ صحیح کیا غلط, کہ ہماری عقلیں نہیں, ہم نہیں سوچ سکتے کیا صحیح کیا غلط ہے. یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا. بزرگ یہی کہتے ہیں نا, کسی گھر میں کوئی یعنی کوئی سلفیت کو سمجھ رہے الحمدللہ اور راہ راست پہ آ جائے, اور جا کے اپنے والد سے جا کے یا اپنے گھر والوں سے ادب کے دائرے میں رہ کو نصیحت کرے, کہتے لو جی کل دا بنڈا ہے سانو سمجھانا ہے. ہاں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور طرح طرح کی باتیں اپنے پیارے ہی شروع کرتے ہیں. ابھی تک تو یہ سب سے اچھا تھا, وہ سب سے پیارا تھا, سب سے فرمانبردار بیٹا تھا. جب گانے سنتا تھا اور برائیں کرتا تھا, سگریٹ نوشی کرتا تھا, یہ کرتا, تب تو اچھا تھا. عجب دیکھیں ہمارے ترازو کیسے عجیب سے ہیں. جب اس نے سب برائی سے توبہ کر لی ہے اور راہ راست پہ آ گیا ہے اور خیر کی طرف بلاتا ہے, نصیحت کرتا ہے, ادب کے دائرے میں رہ کے. ایک یعنی بعض ایسے لوگ جو سائل بن کے جانتے باپ کی طرف, ابا جان یہ جو قبر کا طواف ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے, اس میں کیا خیر ہے, وہ تو مر چکا ہے, اس میں کیا خیر ہے. کہ دیکھیں یہ وہابی ہو گئے, دیکھیں یہ پاگل ہو گئے, دیکھیں یہ گھر میں فتنہ چاہتا ہے, یہ تباہی چاہتا ہے گھر میں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. حقیقت ہے. اچھا یہاں پر فآویٰ کا نہیں ہے, الم یتیما فآویٰ کا نہیں, فآویٰ آواٰ کا میں کیا فرق ہے؟ آواٰ کا میں کاف الخطاب ہے, یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ٹھکانہ دیا ہے. یتیم پایا صرف آپ کو ٹھکانہ دیا ہے, لیکن آواں میں عام ہے, آپ کو بھی اور ہر اس شخص کو جو آپ کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی ٹھکانہ دیتا ہے. تو یہ خاص قسم کا ٹھکانہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ کافروں کو کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے, لیکن یہ خاص انعام ہے رب کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پائے تو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش سنبھالا اور جوان ہوئے تو اپنی قوم کی قبر بت پرستی کو دیکھ کر کافی تکلیف ہوتی تھی. کبھی کچھ کہتے تو وہی بات کہ تجھے پتہ نہیں ہے, اپنے کام سے کام رکھو. اور پتہ بھی نہیں تھا کہ دلیل کیا ہے, علم نہیں تھا راہ راست کہاں پہ ہے, اور یہ چیزیں غلط تو ہے لیکن کہاں سے پتہ چلے گا غلط ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشا جائے اور پھر ان کا طواف بھی کیا جائے, سجدہ بھی کیا جائے, ان کو پکارا بھی جائے, مدد بھی مانگی جائے, جبکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہیں. وہ تو ہمارے محتاج ہیں, ہم کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عجیب سی ایک کیفیت ہوتی تھی. اس لیے پھر ویرانے میں چلے جاتے تھے, دیکھتے تھے آسمان کی طرف, اللہ کی مخلوقات کی طرف دیکھتے تھے. یہ درخت, یہ درند, یہ پرند, زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب ہی عبادت کا حقدار ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ رب کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی جزیرہ عرب میں, ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی مٹ چکی تھی, ان کے بقائے بھی کچھ نہیں رہا تھا. بنی اسرائیل میں تو انبیاء آتے رہے, جزیرہ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. تو کچھ بنی اسرائیل کی کچھ تعلیمات بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے قوم کے لیے تھے, جزیرہ عرب کے لیے نہیں تھے. لیکن جو معالم تھے توحید کے
مٹ چکے تھے، سوائے چند لوگوں میں بعض باقی تھی، بعض چیزیں صرف 4-5 لوگ ہسٹری میں آتے ہیں، تاریخ میں، جو ابھی توحید پر قائم تھے، اور باقی سارے کا سر جزیرہ عرب جو تھا وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو وحی نازل ہوئی. جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھا دیا کہ کون سا راستہ جس کی آپ کو تلاش تھی، آپ کو پتہ نہیں یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا زندگی کا ایک مقصد ہے، زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں ہے. اور پھر اس وحی کے نور کو اللہ نے بعد میں حکم بھی دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کے پہنچاؤ. پھر دعوت عام ہوئی ثقلین کے جن انس کے لیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور انعام. اچھا، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفلس پایا تو غنی کر دیا. یہاں پر ہدایت کی بات فہدا کا نہیں ہے، فہدا اور فاغنا کا نہیں ہے، بلکہ فاغنا، جس سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہدایت کے راستے کا طلبگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے. یعنی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے. اور غنا جو ہے، غنی کرنا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غنی کیا مفلسی سے، اور ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے مفلسی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع باحسان کرتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے. کوئی بڑا بزنس نہیں، کوئی کسی تاجر کے بیٹے نہیں تھے، یا کوئی تجارت والا بڑا خاندان نہیں تھا ان کا. تو عام سی زندگی تھی. اور ایسا وقت بھی آیا ہے، یعنی جب دعوت توحید اللہ قوم میں شروع کی تو قوم نے مزید اس دوری اختیار کر لی، یہاں تک کہ شعیب ابی طالب 3 سال تک انہوں نے یعنی محاصرہ کر لیا اور بائیک آؤٹ کر لیا 3 سال تک، یہاں تک کہ کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، شدید تکلیف میں. اور ایک ایسا وقت پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ تھے، 63 اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی سیدنا علی نے پورے کیے. 100 اونٹ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے لے کے 100 اونٹ جو ہے اللہ کے لیے ذبح کرنا. اور ایک اونٹ کتنی قیمت کا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں. سبحان اللہ. تو یہ غنا کہاں سے آیا؟ اپنے رب کی طرف سے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اور احسانات کیے ہیں اور اپنی نعمتیں تمام کی ہیں آپ پر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ پر، آپ کی اتباع کرنے والے پر، اب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس جو یتیم ہو اسے اس پر قہر نہ کرے، کیونکہ اس معاشرے میں بہت سارے یتیم موجود ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے. ایسے یتیموں کو جب بھی اور کہیں بھی اگر ان سے ملاقات ہو تو یہ شفقت کے حقدار ہیں، ان سے شفقت کی جاتی ہے، ان پر رحم ان پر رحم کیا جاتا ہے، ان پر قہر نہیں کیا جاتا. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کی حفاظت فرمائی، آپ پر رحم فرمایا، تو ہر اس شخص کو چاہیے جسے اللہ تعالیٰ کسی خاص نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کا اثر اس کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے اور دوسروں تک بھی اس اثر کو پہنچنا چاہیے. دنیا کے کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بچپن یتیمی میں گزرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے تو نعوذ باللہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں خود کبھی کسی زمانے خود یتیم ہوا کرتے تھے، اور ان کے دل سے رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، بلکہ وہ یتیموں کا ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کا یعنی یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں اور یعنی خاص اہتمام کرتی ہے یتیموں کا، دل میں رحمت باقی رہتی ہے. اور کئی ایسے ہیں جو پرواہ بھی نہیں کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعام سے نوازا ہے تو اس کا اثر دوسروں تک بھی تو پہنچنا چاہیے نا. یہ اس کو کیا کہتے ہیں، من شکر النعمہ، اللہ کی نعمت کو شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس نعمت کو آپ آگے بھی شیئر کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے.
اور سوال کرنے کے اعتبار سے کئی قسم کے سوال ہیں. ایک سوال ہے جو سوال کرنے والا ہے. ایک سائل آتا ہے آپ سے کوئی علمی سوال کرتا ہے. اگر آپ صاحب علم ہیں, اللہ نے آپ کو علم سے نوازا, آپ طالب علم ہیں, آپ عالم ہیں, اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, کوئی فتویٰ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ اس کے جواب بھی آتا, آپ کو پتہ بھی ہے, تو آپ اس کو جواب دیں. علم چھپانا جائز نہیں ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے یا مناسب وقت نہیں ہے تو احسن طریقے سے اسے بتا دے کہ مناسب وقت نہیں ہے. جھڑکنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کسی خیر سے نوازا ہے, اب اس خیر کا حق آپ کے مسلمان بھائیوں کو بھی ہے. یہ خیر وہاں تک بھی پہنچنا چاہیے. اگر آپ سخت دل ہو جائیں اور سختی سے جواب دینا شروع کر دیں تو یہ خیر آپ کے حد تک منحصر رہے گا, آگے پہنچے گا نہیں, اور جو مسلمان معاشرہ ہے اس خیر سے محروم ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خیر کو آگے تک پہنچائیں, دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ وہ بھی اس خیر میں آپ کے شریک ہو جائیں اور آپ کو بھی اجر ملے گا. آپ کی جس کو آپ دعوت دیتے ہیں, خیر پہنچاتے ہیں, یعنی آپ کو اجر بھی اس کے عمل کے ساتھ آپ کو ملتا رہے گا. یعنی آپ کسی صورت میں بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, خیر ہی خیر ہر طرف. اور دوسری قسم کا سوال عام جو مال کا سوال ہوتا ہے. اگر آپ صاحب مال ہیں اور کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. لازمی کہ زکوٰۃ تو فرض ہے, زکوٰۃ کے علاوہ جو نفل صدقات ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ نہ دیں, لیکن جھڑکنے ہرگز نہیں ہے. جھڑکنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور قسم کا سوال جو ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور کوئی مریض آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جھڑکنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اور آپ اگر مناسب وقت نہیں, بعض اوقات پریشان کر دیتے ہیں نا, ڈیوٹی کے بعد آ جاتے ہیں, ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور آ جاتے ہیں, یعنی خود ٹی وی وغیرہ دیکھ کے پورے کام کر کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں جیسے کہ بیچارے روبوٹ ہو اور ان کو اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی دور سے ہیں جناب, میں بڑی طبیعت خراب ہے جناب, بڑے بخار ہے. تو ابھی تک کہاں تھے بھائی؟ طبیعت خراب ہے, 8 گھنٹے جو ڈاکٹر کرسی پہ بیٹھتا ہے بیچارہ, اس کی زندگی بھی تو ہے. ابھی تک کہاں تھے؟ نہیں جو وہ کام ہو گیا تھا, اس کا بخار کہاں تھا بھائی؟ تو اس لیے مریضوں کو بھی دیکھنا چاہیے, سوال کرنے والے کو دیکھنا چاہیے, مال مانگنے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مناسب وقت ہے یا نہیں ہے. تو اگر غیر مناسب وقت بھی ہو, اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے, اس کو جواب کم سے کم بالاحسن دینا چاہیے. جھڑکنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. الا کہ استثناء ہے اس میں کوئی اور بھی مختلف قسم کے سوال ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر سے کوئی پوچھتا ہے بھئی استاد جی مجھے یہ مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کو جھڑکے نہیں, اسے پیار سمجھائیں. بھی یہ مناسب وقت نہیں ہے, کلاس میں سمجھا دوں گا آپ کو, بعد میں سمجھا دوں گا میں آپ کو. یوں اشارہ کر گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں, یہ جھڑکنا ہے, اور اسے ہمیں منع کیا ہے. اللہ نے آپ کو ٹیچر بنایا, کس زمانے میں آپ بھی اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے نا, یہ پیدائشی ٹیچر تو نہیں ہوتا نا کوئی ٹیچر, ہاں. تو کس زمانے میں آپ بھی, اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اچھا لگتا. اور واللہ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تعلیم کو چھوڑا ہے یا کسی سبجیکٹ سے نفرت کی ایک ٹیچر کی وجہ سے. آسان سبجیکٹ ہے لیکن ٹیچر کی سختی نے اور غلط رویے نے اور اس جھڑکنے کی وجہ سے اس نے علم اور تعلیم ایسی نفرت کی ہے. اس نے کہا بھائی میں مزدوری کروں گا, میں میکینک بن جاؤں گا, وہ مجھے منظور ہے. لیکن روز کا جھڑکنا, روز کی یعنی ایسے استادوں سے پالا جو وہ ہم سے نہیں ہوتا. اور کئی بیچارے کی زندگی خراب ہوئی. اور کئی ایسے بچے بھی ہیں جو تعلیم سے نفرت کرتے تھے, ایک استاد نے زندگی بدلی ان کی, اور ایسی دل جوئی سے انہوں نے پڑھا, ماشاءاللہ کافی بڑی پوسٹ میں اور بڑے پوزیشن پہ دنیا کے اعتبار سے. تو جھڑکنا جائز نہیں ہے. اچھا اس میں اور بات, اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جس میں آپ جھڑک بھی سکتے ہیں اور یتیم پر قہر بھی کر سکتے ہیں, سختی بھی کر سکتے ہیں. جب کوئی یتیم ہے اور وہ اپنے مال کو ضائع کرنا چاہتا ہے, یا بدتمیزی پہ اتر آیا ہے, یا وہ کسی محرمات کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے, تو آپ تربیت کے لیے, اس کی اچھی تربیت کے لیے اگر آپ اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ اس کو اس وجہ سے جو اس نے غلط کیا ہے, اچھی صحیح تربیت کے لیے آپ اسے سختی کر سکتے ہیں. جیسے اپنے بچوں پہ سختی ہم کرتے ہیں, ویسے کسی یتیم پر بھی جس کے ہم ذمہ دار ہیں سختی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی یتیم ہی چھوڑے اس کو, یار یتیم میں کچھ نہ کہو, اسے بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا. اگر اس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو سختی کرتا ہے کہ نہیں, تو غلطی پر تو سختی کرنی ہے. لیکن ہمیشہ کی سختی کہاں کا حق ہے؟ یتیم کا مال کو کھانے کا کہاں کا حق ہے؟
یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اسی طرح سے کوئی سوال کرنے والا ہے اور تعنت ہے اس کے اندر، سوال تو کرتے لیکن پریشان کرنے کے لیے، صرف علماء کے اقوال کو آپس میں مارنے کے لیے، عمل نہیں کرنا ہے، صرف یوں شغلیہ سوال کرنے ہیں اور جا کے پھر علماء کے اقوال آپس میں مارنا ہے. یہ شوق کرنے دیکھیں یہ کون سا عالم ہے بھائی، یہ کہتا ہے، فلان یہ کہتا ہے، اور سب ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا علم ہے. تو اگر ایسا شخص آتا ہے سوال کرنے کے لیے اسے جھڑک سکتے ہیں. یہ تأدیب ہے، تأدیب کے لیے جھڑک سکتے ہیں. آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کرے. اللہ تعالیٰ نعمت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نے نعمت سے اللہ کئی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کو رب ہمارے اوپر دیکھنا بھی چاہتا ہے. اور اگر ہم بالتحریف بالنعمہ کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں دوسرے سے کہ دیکھیں اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا انعام اللہ تعالیٰ مجھے اس علم سے نوازا ہے، اس کام سے نوازا ہے، اس پوسٹ سے، اس جاب سے، اگر تحریف بالنعمہ ہے اور شکر ادا کرنا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. فحدث فعل امر ہے، اس میں خیر ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت ہے، دوسروں کو بھی اس خیر کی طرف یعنی آمادہ کرنا ہے. اور اگر یہ صرف خیا و تکبر کے لیے ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگرچہ دیکھیں نعمت کو ظاہر کرنے یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہا ہے، ایک کے لیے لازمی ہے اور قابل تعریف کام کر رہا ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا. دوسرا جو ہے قابل مذمت ہے اور اس پہ گناہ بھی ملے گا. کام ایک ہی کیا ہے، اظہار نعمت کیا ہے اپنے رب کی، لیکن نیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. تو شکر بالنعمہ جو ہے یہاں پہ کوئی نعمتوں کا شکر کیا گیا ہے تو سورت کے آخر میں بھی ان نعمتوں کو بیان کرنا مقصود ہوا ہے کہ بھئی کوئی شخص کا میں یتیم تھا، میرا رب کا بڑا کرم ہے اور دیکھیں میرے پاس الحمدللہ اتنا مال بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کو اگر ذکر کرتے ہیں تاکہ دوسرے بھی، اور فلاں کا میں بڑا یعنی شکر گزار اللہ تعالیٰ کے یعنی احسان کے بعد بندے کے میرے اوپر بڑا احسان ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تحدید بالنعمہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص تکبر سے کہے ارے میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ فیکٹری بنائی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کمائی، میں تھا تو یتیم، دیکھیں میں نے کیا کمالات کیے ہیں. اب دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے. نام اعمال میں لکھ دیا گیا، پہلے کا بھی دوسرے کا بھی، لیکن جواب تو دونوں میں دینا ہے. ایک کے لیے نام اعمال میں اعمال صالح ہوگا، دوسرے کے لیے برائیاں ہوں گی، اعمال سیئہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. سورت کی ابتدا اور انتہا دیکھیں آپ. قسم کے بعد ما ودعک ربک وما قلی، اور آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اتنی نعمتیں ہوں گی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری دنیا گواہی دے گی تا قیامت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں اپنے پیارے نبی کو ایسے راضی کروں گا کہ ساری دنیا گواہی دے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد سے راضی ہے اور ہمیشہ راضی رہے گا. یہ تو بات کریں کہ رب نے چھوڑا ہے، نہیں، رب نے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ پوری یہ ایک عورت نے آ کے کہا تھا نا، اب پوری دنیا گواہی دے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد کو کبھی چھوڑا نہیں اور نہ کبھی چھوڑے گا. یہ حدیث بالنعمہ جو ہے اب ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے انعامات اور احسانات ہیں زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی اور تا قیامت. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الایمان بالرسل، بیان پیغام رسولوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام اور احسان، یہ بنیادی پیغام ہے.